تذکرہ ہو رہا تھا، اسی دلائل النبوہ کی صحیح الاسناد حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے ان کو فرمایا کہ چچا آ جاؤ اور اپنے بال بچوں کو بھی لے آؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی آئے اور آپ کے بال بچے بھی آئے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمبل مبارک پھیلایا اور فرمایا کہ چچا کمبل کے اندر آ جاؤ، سارے آ جاؤ، بال بچوں سمیت آ جاؤ۔ تو جس وقت آ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھا دیے دعا کے لیے، اور دعا کرتے ہوئے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قرآن پاک کی آیت کو دعا بنا لیا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فاذہب عنہم الرجس، لہذا ان سے ناپاکی کو دور فرما دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ یہ بیان ہی وہ الفاظ جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جو یہ الفاظ حدیث پاک کے وارد ہوئے ہیں دعا کے، ان کو آیت کریمہ کے الفاظ سے دعا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی ہے۔ بیان ہی انہی الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس اور اپنے چچا عباس کے خاندان کے افراد کو، ان کے بال بچوں کو شامل کر کے اپنے کمبل کے اندر داخل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی یہی بیان ہی دعا فرمائی ہے، ان کو بھی یہی دعا دی ہے۔ اور اس حدیث کے اندر آگے چل کر آتا ہے فَأَمَّنَتُ اسْقُفَّةُ الْبَابِ، چنانچہ جس وقت سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ یہ میرے چچا عباس اور ان کی آل اولاد یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو خوب پاک صاف اور ستھرا بنا دے، جس وقت یہ دعا فرمائی تو اس حدیث پاک کے اندر آگے یہ بھی آتا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ میں سے آواز آئی آمین آمین آمین، 3 مرتبہ لفظ ہے کہ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما، یا اللہ قبول فرما۔ تو اب محاکمہ یہ ہوا کہ یہ لفظ جو ہے یہ عام ہے لغت کے اعتبار سے، اور اس کو خاص کر دینا ہر لحاظ سے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔ ہاں البتہ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن کریم کے سیاق و سباق کی روح سے اس لفظ اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات داخل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ صحیحہ کی روح سے حضرات علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح حدیث پاک کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ ساری بھی اہل بیت کرام کے اندر شامل ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لغت کے اعتبار سے اور شرعی قواعد کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت کرام بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فضل و کرم سے یہ ہے حق تحقیق کا جس کو بعض محققین نے ادا فرمایا۔ ایک بات مزید یاد رکھیں، میں 2 باتیں چھوٹی چھوٹی عرض کرنا چاہوں گا، اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا۔ یہ جیسا کہ میری ابتدائی گفتگو کے اندر بھی آپ نے سماعت فرمایا، اہل بیت ہونے کا یا سید ہونے کا شرف جو ہے اس کا دار و مدار ہے مسلمانی کے ساتھ، ایمان کے درستی کے ساتھ۔ بہت سارے جہلاء
ایسے لوگوں کو سید کے حیثیت سے ادب و احترام اس کا بجا لاتے ہیں جو کہ دائرہ ایمان سے ہی خارج ہوتے ہیں، اور در حقیقت ایمان کے ساتھ ان کا تعلق بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان کے سمجھانے کی خاطر یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اہل خاندان ہیں ان کے لیے یہ سیادت کا، سید ہونے کا شرف یا اہل بیت ہونے کا شرف جو ہے، اس کا دار و مدار ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے اوپر۔ اگر ایمان ہے تو یہ شرف ہے، ایمان نہیں تو یہ شرف بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضور نے اپنے ایک چچا حضرت عباس کو کمبل کے اندر داخل کیا اور دعا دی کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے، ان کو ستھرا کر دے۔ یہ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت عباس اور حضرت حمزہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقی بھائی جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، یہ بھی سرکار کا چچا ہے، سرکار کے خاندان کا فرد ہے، اتنا ہی خونی رشتے کے اعتبار سے سرکار کا لگتا ہے جتنا حضرت حمزہ شیر خدا لگتے ہیں یا جتنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے ہیں، مگر یہ کافر ہے۔ اور قرآن کریم کی پوری ایک سورت، سورہ تبت یدا ابی لہب جو ہے، یہ پوری سورت اس کی برائی کے اندر نازل ہوئی ہے، اور اس کے کافر ہونے پر اور جہنمی ہونے پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت نے اس کو کافر کہا۔ تو اگر کافر ہونے کے باوجود بھی سرکار کا خاندان جو ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے آدمی سید یا شاہ جی یا اہل بیت آدمی کہلا سکتا ہوتا، تو پھر ابو لہب جو ہے اس کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت اپنے آپ کو کہلائے، وہ بھی اپنے آپ کو شاہ جی کہلائے، وہ بھی اپنے آپ کو سید کہلائے۔ بات سمجھے میری کہ نہیں سمجھے؟ تو ایمان کی شرط ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کشتی بناؤ، طوفان آنے والا ہے، تمہیں اور تمہارے اہل بیت کو میں بچا لوں گا، جن جن کو کشتی میں سوار کر لو گے ان کو بچا لوں گا۔ چنانچہ جس وقت طوفان آیا، پانی چڑھنا شروع ہوا، تو آپ کا حقیقی اور صلبی بیٹا جس کا نام تھا کنعان، وہ جودی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آواز دی کہ آ جاؤ کشتی میں اگر بچاؤ چاہتی ہو تو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، صرف میری ایک یہ کشتی ہے، اس کے اندر آ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں آیا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین کا منکر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے اوپر اس کا ایمان نہیں تھا، لہذا وہ نہیں آنا چاہتا تھا، ان کی بات پر اس کو یقین بھی نہیں تھا۔ چنانچہ جس وقت پانی کے اندر وہ غرق ہونے کے قریب پہنچ گیا، پانی اس کے یہاں پہنچ گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا کریمہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل بیت ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، تیرا وعدہ جو ہے وہ بھی حق ہے، سچا ہے کہ تو نے وعدہ کیا میں تیرے اہل بیت کو بچا لوں گا، یہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو بچاؤ۔ چنانچہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام بے شک یہ تمہارا بیٹا ضرور ہے، خونی بیٹا ضرور ہے، مگر تمہارے اہل بیت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے دین پر نہیں ہے، تمہارے کردار پر نہیں ہے۔ اس لیے بات سمجھ میں کیا آئی؟ بات یہ سمجھ میں آئی کہ اہل بیت اور سید ہونے کا شرف اور شاہ جی کہلانے کا شرف اس وقت تک ہی ہے جب تک ایمان کی سلامتی ہو، اور جب ایمان سے آدمی ہاتھ دھو بیٹھے تو اس کے بعد شرف سیادت بھی ختم، شرف اہل بیت بھی ختم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہونے کا شرف بھی ختم۔ اچھی طرح اس بات کو مضبوطی سے پلے باندھ لو۔ دراصل بات یہ ہے کہ سرکار کی ذات کے ساتھ تعلق دو طرح کا ہے۔
کتنی طرح کا؟ دو طرح کا ہے. ایک تعلق ہے خون کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ، دوسرا تعلق ہے ایمان کا تعلق سرکار کی ذات کے ساتھ. اور جو ایمان کا تعلق ہے سرکار کی ذات کے ساتھ اس کا مرتبہ افضل ہے، لہذا اس کو بنیاد رکھا گیا ہے جنتی ہونے کی. اگر سرکار کے ساتھ خونی تعلق نہیں ہے مگر ایمان کا تعلق ہے تو وہ جنت میں جائے گا. لیکن اگر ایمان کا تعلق سرکار کے ساتھ نہیں اور خون کا تعلق ہے تو وہ بھی جہنم کے اندر جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتا. البتہ جب ایمان کا تعلق بھی موجود ہو اور خون کا تعلق بھی موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں سونے پر سہاگا. یہ نور علی نور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کا تعلق بھی قائم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نسبی تعلق جو ہے وہ بھی قائم. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے کہ سید اگر بد مذہب بد عقیدہ ہو جائے، پہلے سید ہوتا ہو بد مذہب اور بد عقیدہ ہو جائے اور اگر اس کی بد مذہبی اور بد عقیدگی حد کفر تک پہنچ جائے تو ہرگز بھی اس کو سید کہنا جائز نہیں ہے، نہ اس کو اہل بیت کہنا اس کو جائز ہے. ہاں البتہ جو کافر ہے دار اسلام سے خارج ہو گیا اس کا تو نسبی شرف ہی ختم ہو گیا، قصہ ہی منقطع ہو گیا. لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب کے اعتبار سے رشتہ دار ہے اور ایماندار ہے، ایمان بھی اس کے اندر ہے، لیکن عملی طور پر بعض کمزوریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، بعض عملی گناہ ہیں جن کے ساتھ اس کی زندگی آلودہ ہے، تو ایسے موقع پر حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کی جو بدعملی ہے، اس کی جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کا نام لے کے ان سے ہم نفرت کا اظہار کریں گے، اور جو اس کا خاندان ہے اور جو اس کا نسب ہے اس کے نسب کا ہم احترام کریں گے. یہ ہے درمیانی طریقہ اس سلسلے کا. اب میں آخری بات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پاک عرض کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. آج کل سارے لوگ کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، ماتم کرنے والے بھی کہتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے. لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم سب کہیں کہ حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، حسین ہمارے ہیں، اور امام حسین جو ہے وہ ہمیں اپنا نہ سمجھیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کس کو اپنا قرار دیتے. تو یہ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی آئی ہے. اس کے علاوہ تاریخ کی مشہور کتاب کامل ابن الاسیر کے اندر یہ حدیث آئی ہے ان لفظوں کے ساتھ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان کربلا میں 10ویں کربلا کو جس وقت آخری مرتبہ سرکار تشریف لے گئے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے، اس موقع پر ان کو اپنا تعارف کرایا اور تعارف کراتے ہوئے یہ حدیث پاک جو ہے اس کو پڑھ کر سنایا کہ سنو، تمہیں اگر معلوم نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں کیا فرمایا تھا، اگر تمہیں معلوم نہیں تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں. سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت وقرۃ اعین اہل السنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میرے دو شہزادے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو پڑھ کر سنایا، اس کو پڑھ کر بیان کیا. اس لیے اس کا نتیجہ جو ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچا تعلق، ایسا تعلق جو امام حسین کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو سکے، اگر رکھنا چاہتے ہو
تو اس کا واحد اور واحد طریقہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ آدمی پکا سچا اہل سنت و جماعت بن جائے. اس کے علاوہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت کا اور کوئی راستہ نہیں.